بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان رنگ دے نال میں ہاں نورید فاطمہ۔ اج بہت ہی برکتاں والا خوبصورت مہینے دا ایک خاص موضوع جڑا اسی لے کے تاڑی خدمت چ آئے ہاں وہ ہے شب برات، اور دوسرا موضوع جڑا ماہ شعبان المعظم دے نال جڑیا ہویا ہے وہ ہے تحویل قبلہ۔ شب برات دے حوالے نال میں ہمیشہ کہنی ہاں اے جو شعبان دا مہینہ ہے صاحب قرآن دا مہینہ ہے، اے جو شعبان دا مہینہ ہے صاحب قرآن دا مہینہ ہے، رجب اللہ دات اے شعبان میڈے سلطان دا مہینہ ہے۔ سلطان الانبیاء سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کو اللہ دا مہینہ اور شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیتا۔ اس مہینے دے اندر درود و سلام دی آیت دا نزول ایدیاں برکتاں چ مزید اضافہ کردا ہے۔ اس مہینے دے اندر غزوہ بنو مستلق تو بعد آیات تیمم اس امت دے انعام اور خاص کرم نوازیاں دا سلسلہ اللہ رب الکریم نے آل ابی بکر دے صدقے جاری و ساری فرمایا۔ اس مہینے دے اندر اولیاء کرام دے کئی عرس نے، لیکن آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اونا دیاں ولادتاں دے نال اس مہینے دی شان اللہ نے ودھائی۔ اس مہینے دے اندر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام، سیدنا علی اکبر علیہ السلام انہاں تمام دیاں ولادتاں دی خوشی عطا فرمائی۔ لیکن شعبان دی 15ویں رات نو اللہ رب الکریم نے او ایسی مبارک رات عطا فرمائی جدا ذکر اللہ رب الکریم نے سورہ الدخان دے آغاز دے اندر اس طرح فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن نو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اے وہ رات ہے جدے متعلق میرے اور تاڑے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب الکریم بخشش دے اس قدر زیادہ پروانے جاری فرماندہ ہے کہ جنیاں بنو کلب دیاں بکریاں دے بالاں دی تعداد تو بھی زیادہ، اور اس برکتاں نو حاصل کرن دا سنت دے ذریعے ساڑھے تک کی طریقہ پہنچیا۔ اپنی علماء کرام کلوں اسی پوچھاں گے کہ زندگی، موت، حج، اولاد، رزق اس رات دے اندر کس طرح پورے سال دا ایئرلی پلانر بنایا جاندہ ہے، وہ کیڑے کیڑے بد نصیب نے جڑے اپنیاں بد نصیبیاں اور بد آمالیاں دی وجہ تو، اپنی شکاوت دی وجہ تو اس مہینے دے اس رات دے اندر بھی اللہ کریم دی رحمت تو دور رہندے ہیں۔ اپنے علماء نال اس بارے گفتگو کریں گے۔ ساڑا دوسرا خوبصورت مضمون عشق ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدا پتہ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 144 دے ذریعے ساڑھے تک پہنچیا۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماندہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم وشطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ اللہ فرماندہ ہے ہم آپ کے چہرہ انور قربان جائیے اس والضحیٰ مکھڑے دے جدے بارچ واصف علی واصف ہوراں فرمایا کہ من رعانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، ایتھے یار نو ماردہ ہے یار دا منہ، او چہرہ اٹھنا، او دل دے اندر خواہش دا پیدا ہونا، اور جدے بارچ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دے بارچ اللہ ارشاد فرماندہ ہے ہم آپ کا چہرہ انور کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اے ابھی کی ہے، اے کیڑی نماز ہے، اے نماز دے دوران ہے یا نماز تو علاوہ، ایسی اپنے علماء کرام کو جانا گے۔ اگے اللہ فرماندہ ہے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ
تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت واقعے کو محفوظ کیتا سورۃ البقرہ دے اندر، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیا روایتاں ساڑھے تک پہنچیاں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاہت نو اللہ کریم نے اپنی چاہت بنا کے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس امت لی پسند فرمایا، قبلہ ابراہیمی نو قبلہ محمدی دے نال کس طرح تبدیل فرمایا۔ اسی یہ تمام حکمتاں جڑیاں تحویل قبلہ دیاں سی اپنے علماء کلو جانا گے۔ آج دی اس خوبصورت نشست دے اندر جڑے علماء ذی وقار ساڈے نال شریک گفتگو ہون گے انہاں دے تعارف دی طرف چلنے ہیں۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف دے محتاج نہیں، بڑی ہی علمی شخصیت، علم دوست انسان، مخدوم محمد شہباز شاہ ہاشمی صاحب، آپ سجادہ نشین نے دربار حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمہ اللہ دے، اور اے ناظرین کرام او خانقاہ ہے، اے او علمی اور تربیتی درسگاہ ہے کہ جتھے برے صغیر چ سب تو پہلے قادری سلسلے بلکہ سہروردیہ سلسلے دا بھی فیض اس امت لی اور اس سرائی کی وسیب واسطے جاری و ساری ہویا، تے آپ دے جد امجد چوتھی صدی ہجری وچ 1000 سال قبل تقریباً اس خطے دے اندر تشریف لے کے آئے، اور اج تک اے روحانی اور علمی غذا اور جڑا فیض ہے وہ اس امت میں اس گھرانے تو مل رہا ہے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب تہاڈی تشریف آوری دا۔ انہاں دے نال ساڈے ایک اور بہت قداور نوجوان سکالر جڑے کہ عالم عرب و عجم دے اندر کسی تعارف تے محتاج نہیں، ناروے تو تشریف لے کے آئے ہیں، پاکستان تشریف لے آئے سی، اسی انہاں نو ایک درخواست پیش کی تھی اور ساڈی خصوصی درخواست تے تشریف لے کے آئے علامہ محمد طاہر عزیز باروی صاحب، اسلامک سینٹر ناروے دے اندر اس وقت درس و تدریس دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ناظرین میں دس دی چلاں کہ یہ 15 سال تو تعلیم اور تعلم دے شعبے دے نال وابستہ نے، صاحب تصنیف نے، 2 کتاباں دے مصنف نے، کالم نگار نے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماندے ہیں، محقق نے، مدرس نے، آپ نو بھی خوش آمدید۔ آپ دے نال ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جانی پہچانی آواز، آسمان نعت اور دنیا نعت دے تابندہ ستارے، ایک نعت خوان وی اور نعت گو وی، جنہاں دیاں کئی کتاباں نو ملکی سطح تے اتے جو ایوارڈز مل چکے ہیں، قومی سطح دے اور صوبائی سطح تے قومی سیرت ایوارڈ، خاص طور تے 2 کتاباں دا میں تذکرہ کران گی، ثنائے سرور اور توصیف پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ دیاں 2 ایسیاں کتاباں نے نعت مجموعہ نعت نے کہ جنہاں نو صوبائی سیرت ایوارڈ اور ایک نو قومی سیرت ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ میری مراد محترم جناب علی رضا صاحب، تاڑی تشریف آوری دا بہت شکریہ۔ آج تاڑی ایک نوی کتاب جڑی آئی ہے اور تسی عنایت فرمائی، میں چاہواں گی کہ تاڑے تعارف دے نال ہی اودا بھی تعارف کروا دواں۔ بہت ہی خوبصورت سرورق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی اس کتاب دا پنجابی چ عنوان ہے پھلاں دی مہکار مدینے، پنجابی نعتاں دا یہ مجموعہ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت کلام دے اندر آپ نے ارشاد فرمائے نے اللہ دی توفیق نال، اور انشاءاللہ اج ایسے کتاب دے اندروں ایک نعت پروگرام دے اختتام تے اسیں علی رضا صاحب کلو سناں گے، اور بہت شکریہ تاڑی بھی تشریف آوری دا۔ شاہ صاحب میں چاہواں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے مبارک مہینے، جڑے مبارک دن اس امت نو ودیت فرمائے، انہاں چو جڑی شب برات ہے، ایدہ جڑا تعارف ہے اور ایدے جڑی اہمیت ہے او دے حوالے نال تسی ارشاد فرماؤ۔ جی بسم اللہ۔ شب برات ہے 15 شعبان المعظم کو، ان کو پہلے اصل دے سے آج 1 شعبان المعظم ہے۔ شعبان کیا ہے؟ شعبان دے اگر اسا لفظ دے اتے غور کروں تو ان دے وچ 5 حرف ہیں۔ ساری خوش نصیبی ہے چونکہ نورید فاطمہ بی بی قتیل محبت اہل بیت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو یہ آج دا جڑا پروگرام ہے 1 شعبان دا، میں سمجھدا کہ 5 دن پاک دی نظر کرم ہے۔ بے شک بے شک۔ این شعبان دے لفظ ہیں 5 حرف ہیں۔ جی۔ پہلا حرف جڑا شعبان دا وہ شین نال ہے۔ جی۔ این شین تو مراد ہے کہ بہت عظمت والا ہے، شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ بہت شرف والا ہے۔ اون دے اگوں آنی پئی عین، عین الا تو ہے، بلندی تو ہے، علی تو ہے۔
تو این مہینے دی شان بہت بلند ہے. بے شک. اندر اگو آ ویسی بے حرف جڑا ہے بے تو ہے بر نیکی. ٹھیک. اگو والا آ ویسی الف. الف این شاید دلالت کرنا پہ کہ این مہینہ جتنا بھی احسان تھی سکتے زیادہ کروں اسا. احسان الف احسان واسطے. جی جی جی. جتنی زیادہ اسا کوشش کروں ایک دوجے نال مروت احسان بھلائی سا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو ان دا پنجواں لفظ جڑا ہے وہ چونکہ پنج تن جو نور ہیں ان دا نون بھی نور والے پاسے اشارہ کرنا پہ. کیا کہنے. یہ شعبان پانچ حرفاں دے اوتے مشتمل ہے تو یہ سارا نور علی نور ہے. جزاک اللہ. علامہ صاحب میں یہی سوال جڑا شاہ صاحب نے پوچھا تہاڈے ول لے کے آواں گی کہ قرآن و حدیث دی روشنی وچ شعبان المعظم دے جڑی فضیلت ہے اہمیت ہے اج میں سمجھنی ہاں وہ ساڈے سلیبس چ تے شاید موجود نہیں ہے تے ساڈیاں علمی مجالس دے اندروں بھی اے جڑا موضوع ہے انہوں حذف کرن دی کوشش ہے تے کی روشنی پاؤ گے تے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، میں سب سے پہلے تو آپ کا اور پی ٹی وی ملتان سینٹر کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم ایک بابرکت تقریب میں شریک ہیں، اور یہی ان تمام تر چیزوں کا انحصار تھا کہ انسان کسی بھی حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کنیکٹ رہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک موقع عنایت فرمایا. جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو ماہ شعبان یہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت خود اپنی جانب کر کے ارشاد فرمائی کہ رجب یہ کس کے لیے ہے، شعبان کس کے لیے ہے، اور ماہ رمضان کس کے لیے ہے. تو شعبان کی نسبت اپنی جانب ارشاد فرمائی، پھر آگے ماہ رمضان کو ڈیوائیڈ کر دیا انہی دو سطحوں پر کہ پہلا جو رجب تھا اب شعبان ہے، پھر اس کے بعد رمضان شریف ہوگا. اب جہاں تک تعلق ہے اس کی فضیلت قرآن مجید میں، تو دیانت دارانہ رائے سامنے رکھی جائے تو سورہ دخان کی جو آیات مقدسہ پہلے آپ نے تلاوت فرمائیں کہ اللہ جل مجد العظیم نے ارشاد فرمایا الف لام تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. یہ دراصل بات چل رہی ہے تو قرآن مجید کے نزول کی. اب جب قرآن مجید کے نزول کی بات ہے تو اس کے جو نزول اول کے متعلق کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ جس کو قرآن نے کہا ہے یہ وہی ہے جس کو ہم لیلۃ من نصف شعبان کہتے ہیں، یا ہم اس کو عربی اور فارسی کا مرکب بنا کے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ پوسٹر چھپتے تھے رجب سے یا اس سے پہلے سے، شب برات فیصلوں کی رات. اچھا یہ بھی یہاں وضاحت میں آپ سے چاہوں گی، میں نے اس لیے آپ کو روکا کہ بارات وہ جو شادی پہ بارات آتی ہے یہ وہ والی بارات ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں. تھوڑا سا چونکہ ہماری سرائیکی زبان میں بولنے کا جو اس کا سیکوینس ہے وہ سیم ہو جاتا ہے، ادروائز بارات جو شادی وغیرہ کے لفظ بولا جاتا ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سورہ توبہ شریف کا پہلا لفظ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. برات کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے علیحدگی کا اعلان کرنا. کسی سے یعنی کہ بارات نہیں ہے، یہ براعت ہے. براعت ہے. تو میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ساڈے جڑے اسٹوڈنٹس ہیں لرنرز ہیں وہ میری طرح ہی سمجھتے ہوں گے کہ جڑی شادی تے بارات آندی ہے وہ والی بارات ہے. جی یہ براءۃ من اللہ ورسولہ شب برات، اس کو لکھنے میں بھی ویسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے ہم لفظ عربی زبان میں براءت لکھتے ہیں، یا اس کے نجات دین والی، نجات دہندہ، چھٹکارے والی رات، یعنی اللہ رب العزت دے فیصلے دی رات. جس طرح عمومی طور پر انسان اپنی زندگی میں ایک بجٹ بناتا ہے، ایک سال کا بجٹ بناتا ہے، تو یہ ایک بجٹ ہے اللہ جل مجد العظیم کا اس بندے کے لیے جو اپنی لائف گزار رہا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں اس سے بھی زیادہ اچھے الفاظ آئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ انسان پوری اپنی پلاننگ کرتا ہے، اس کی پلاننگ ہے میں اس سال میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. مختلف فیلڈز، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، ہر بندہ اپنی تھنکنگ رکھتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر باہر ہوتا ہوں تو ہوتا ہے جی اس مہینے میں پاکستان چلا جاؤں گا، چھٹیاں گزار آؤں گا. کالجز یونیورسٹیز کے لوگ ہیں سوچتے ہیں جی اتنی کتابیں پڑھ لیں گے، یہ سلیبس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ جل مجد العظیم نے ماہ شعبان کے متعلق یہی ہے کہ یہ مہینہ ہے، اس میں اللہ جل مجد العظیم اگلے پورے سال کا ایک بجٹ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں زندہ رہیں گے،
کتنے ہیں جو اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنوں کو کتنا رزق مل جائے گا، کتنوں کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی ابتلا اور آزمائش اس کی زندگی کے لیے رکھی ہے. تو یہ نارملی ماہ رمضان جو ہے یہ انسانی بجٹ کا مہینہ ہے. بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت تسی ایلیبوریٹ کیتا اینوں کہ اے پورا ایئرلی پلاننگ اللہ رب الکریم جڑی ہے سال دے اندر کر دے ہے. ویسے تے ہر لمحہ پلانڈ ہے اس بارگاہ چ، لیکن وہ سارا پلان کر کے ایک سال دا جڑا بجٹ ہے وہ پھر اگے صاحبان اختیار جنہاں نو اللہ نے بنایا انہاں نو عطا کیتا جاندا ہے. مگر شاہ صاحب انی برکتاں والی رات، انی مبارک رات کہ اللہ آسمان دنیا تے اجلال نزول فرما کے تے اس تو بعد رحمت دا اعلان فرماندا ہے ہر روز ہر صبح تہجد دے وقت. پھر اس رات نو خاص طور تے حدیث دے اندر آیا کہ بنو کلب دیاں بکریاں دے بالاں دی تعداد تو بھی زیادہ بخشش اور انعام عطا فرمایا جائے گا. مگر احادیث چاہتا ہے مشرک، کینہ پرور، قاتل، والدین کا نافرمان، شرابی، زانی، قطع رحمی کرنے والا، چغل خور، مجسمہ ساز، کاہن، متکبر، سود خور، ناچ گانے والے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہاں دی بخشش اس رات دے اندر بھی نہیں ہوئے گی. تے اس تے کی تھوڑا میں چاہاں گی تسی روشنی پاؤ. اگر میرے آہستہ بولن تو میرا ٹائم کٹ دیتا ونجے تو میرے خیال کوئی یہ گال کوئی نہیں کہ میری گفتگو منقطع کرتے اگاں چلی ونجے. شب برات دے اتے میں حالی پہنچنا آئی تو سب پہلے اگاں چلے گئے ہوئے. شب برات تو مطلب یہ ہے الگ نے کرنے والی رات. کیا کو الگ کرنے والی رات؟ جڑے برے لوگ ہیں انہوں کو الگ کرنے والی رات. ٹھیک. اور ان دے دو گروہ الگ تھینن. ایک تا اللہ سائیں کو برے لوگ الگ تھی ونن. بیا جڑے نیک لوگ ہونن، نیک بخت لوگ ہونن، انہوں کو برائی الگ کر دیتی ویندی ہے. ٹھیک. این رات کو اساں جڑے سیکوینس چلتے پہ آسے پنج دے این رات کو اوہ پنج بد بخت لوگ الگ کر دیتے ونن. ٹھیک. جہاں شرابی، زانی، جادوگر، والدین دا نافرمان. اور ان دا جڑی شب برات کی اہمیت ہے اسیں کو تھوڑا سا دیکھ سوں یہ وقوع پذیر کیمت ہے. شب برات کو ڈسکس کرنے تو پہلے ان دا تھوڑا جہاں بیک گراؤنڈ سب کو ڈسکس کرنا پوسی. ٹھیک. پیارے حبیب علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی او رات آئی، او رات انہوں نے حصے دی آئی. تو انہوں نے جڑے لفظ ہیں نا حدیث مبارکہ تے بندہ پڑھتے دنگ رہا بندہ. اما عائشہ صدیقہ فرمینن کہ شعبان دی 15ویں شب آئی، 15ویں رات آئی. تے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر وچوں جڑی کہ نہ حریر دی آئی، نہ کتان دی آئی، نہ خز دی آئی. کہ اما عائشہ صدیقہ اون چادر دی بھی کیفیت بیان کرن دا بن. وہ کیڑی شے دی بنی ہوئی آئی؟ اون دا تانا جڑا آئی وہ آئی والاں دا، اون دا بانا جڑا اٹھ دے والاں دا بنا ہویا. اون چادر ہکی چادر آرام فرما. تو آپ جڑا لے باہر تشریف گھن گئے تو میں کو خوف تھیا بھئی شاید کہ بھئی زوجہ کول آپ تشریف گھن گئے. ہم عائشہ صدیقہ فرمینن کہ میں گلیندے میرا ہاتھ ون لگا سرکار دے قدمہ دے اور بڑی پیاری کیفیت ہے. جڑا میرا ہاتھ آپ دے قدمہ دے ون لگا تو آپ اون والے سجدے دی کیفیت ہے. سبحان اللہ. تو آپ جڑی دعا منگدے بیان وہ مزید دل آویز ہے. آپ اپنے دعا دے فرمانے بیان کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر لے. سبحان اللہ. سارے آقا سارے جہان دے سردار جڑے اے فرماون کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما لے. میرا دل تو میرا جسم تیری عبادت کریں. میں تیری ثنا کیا کر سکنا؟ تو اپنی ثنا خود بہترین کر سکنا. سبحان اللہ. وہ خشیت الہی دا وہ نمونہ دکھاون دا مقصد یہ ہے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ ساری امت این رات تک کم از کم اپنے خالق نہ لو لاگن. ٹھیک.
یہ ہے شب برات کی اہمیت. ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے ساری رات یہ عبادت کی تھی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف گھرنا ہے. صحیح. جبریل علیہ السلام جب تشریف گھرنا ہے تو عرض کی تو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک تو چاہو میں کو الفاظ گولنے پونن چونکہ سارا ایکسل گفتگو تو کوئی نہیں. جڑے آپ نے سر مبارک آسمان والی طرف کیتا تو سائیں نے پوچھا کہ جبریل کیا گال ہے. جبریل علیہ السلام عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اللہ تعالیٰ نے آسمان دے 300 دروازے کھول لیتے ہیں. سبحان اللہ. تے بخشش عام ہے سوائے انہاں لوگاں نے جڑے الگ کیتے گئے. ٹھیک. قرآن شریف دے ایک بار یاد ذکر آندے سورۃ یاسین دے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جڑے قیامت برپا تھی سی تو اللہ صحیح مجرمہ کو آکسی الگ تھی وجو. ٹھیک بالکل صحیح. علامہ صاحب تھاڑی اجازت نال اگر میں انہاں نوں بھی شامل گفتگو کر لواں. جی علامہ صاحب مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیکن ارشاد فرماؤ جنہاں لوکاں نے کسی دا حق ماریا, کسی دا حق غصب کیتا ہے, کسی دی زمین کھادی, کسی یتیماں دا مال کھادا ہڑپ کیتا, حقداراں دا حق کیتا, کیا اج دی رات انہاں دی بھی بخشش ہو جائے گی؟ دیکھیں جہاں تک یہ ایک سوال کا تعلق ہے کہ کس کس کی بخشش ہوگی یا کس کس کی بخشش نہیں ہوگی, اس میں تھوڑا سا ہمیں وسیع اس کا سینیریو رکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے کہ جہاں تک بات جس طرح محترم مخدوم صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ شب برات میں ان لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے, یہ اس رات کی اسپیسیفیکیشن بتائی گئی ہے, اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ تو بدقسمت رہ گئے, اس کے علاوہ باقی تمام کی بخشش کر دی جاتی ہے. ان میں سے بھی اگر کوئی بھی آدمی آ کے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو چونکہ قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. اب ویغفر ما دون ذالک کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو جس حالت میں ہوا, جب رب کی بارگاہ میں آ کے گر گیا تو پھر پچھلا پوری زندگی کا اس کا وہ اینڈ ہو جاتا ہے, وہ اس کی زندگی سے ختم کر دی جاتی ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے 2 سینیریو قرآن مجید میں اور بیان کیے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, بہا لے جاتی ہیں, انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس سے بھی اعلیٰ درجے کا سینیریو قرآن نے ایک اور جگہ پر دیا ہے کہ ایک تو ہے کہ نیکیاں اس کی زندگی سے ختم کر دینا, دوسرا وہ رب کتنا مہربان ہے عمومی حالت میں, نارملی سچویشن میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, اللہ جل مجد العظیم ان کی زندگی کی برائیوں کو وہ ختم نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان کی وہی نیکیاں ان کی زندگیوں میں جو برائیاں تھیں وہ نیکیاں بنا دی جاتی ہیں, ان کا پلڑا بھاری کر دیا جاتا ہے. تیسرا درجہ اللہ جل مجد العظیم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا, وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان برائی سے نیکی, اور پھر اس کے بعد فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ, کہ جس نے توبہ کی اس کا درجہ اللہ جل مجد العظیم اور بڑھا دیتا ہے. کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد العظیم اگر دنیا توبہ کرنا چھوڑ دے, سارے لوگ نیکوکار بن جائیں, تو اس بات پر اپنی ناراضی کا, اپنے غصے کا اظہار فرماتا ہے کہ مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے. بندہ توبہ کرتا ہے تو اس میں یہ نارملی حالت ہے. جب خاص رات ہے شعبان کی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, اس میں تو یہ کیفیت اور یہ حالت ہے جس طرح آپ نے اشعار ابھی پڑھے, تو یہ ہے کہ انسان مانگتا چلا جائے, رب دیتا چلا جاتا ہے. مولانا روم کا بڑا خوبصورت ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت, وہ جسٹ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ یہ میرے پاس آئیں اور میں انہیں نوازتا چلا جاؤں. کل ہی میں نے حدیث پاک پڑھی, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد العظیم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام سوائے مشرک کے میں ہر گناہ بخش دوں گا اگر وہ مجھ سے توبہ کرتا رہے, وہ مجھ سے رجوع کرتا رہے. تو یہ رات جو ہے
یہاں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ایک سینیریو بنایا جاتا ہے جی کہ جی اس رات کا قرآن سے ثبوت کوئی نہیں، اس رات کا حدیث سے ثبوت کوئی نہیں. تو میری گزارش اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک بھی روایت ملتی ہے تو عمل کے اعتبار سے ہے، بالکل. لوگوں کو ترغیب کرنے کے اعتبار سے ہے کہ اگر ایسا ہو پوری امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے جی اور سال کے 12 مہینوں کی ساری راتیں وہ گناہوں میں بسر کر دے، ایک رات اگر وہ رب کے حضور حاضری دیتے ہیں تو اس سے کیوں روکا جاتا ہے، اس سے کیوں نماز تو منع روک کر رہے، دیا جائے؟ روزہ رکھن تو روک رہے، صدقہ و خیرات تو، یا کسی کو جا کے اپولوجائز کرن تو، یا اگر تسی کسی دا کوئی چیز قرض یا کوئی جسا میں حق مارن دی گل کر رہی سی، اگر کمپنسیشن دینی ہے ادھر تو روک رہے ہو کہ جی میں اگر تیرا حق ماریا میں واپس کرنا ہے تو خیر دے کم تو روکن والا تے وہ پھر کیس بڑی حیرانی درجے دی، چاہتا ہے. یعنی میں تاڑی اجازت نال مخدوم صاحب نو بھی شریک گفتگو کراں گی. مخدوم صاحب ساڈا دوسرا بڑا ہی خوبصورت موضوع تحویل قبلہ ہے، اور تحویل قبلہ دے حوالے ابھی اگر آپ اجازت دیں تو ابھی یہ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر لیں. جی فرمائیں شب فرمائیں، برات پہ میں پھر تحویل قبلہ اس کے سے بات کر لوں گی. جی بسم اللہ. کیونکہ اس رات کی اگر تھوڑی سی عبادات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو وہ تشنکی رہے گی. جی ضرور. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں روایت کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جڑا این رات، آپ چونکہ اردو میں بات کر رہی تھی میں پھر اردو میں چلا گیا، جڑا اج دی 15ویں شب کو عبادت کرے سی 100 رکعت نماز نفل این طرح پڑھ سی کہ ہر رکعت دے وچ 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ سی تو اللہ صحیح انہوں تے اپنی نظر کرم فرمے سی. ماشاءاللہ. نظر کرم 70 دفعہ فرمے سی. سبحان اللہ. تے جتنی دفعہ نظر کرم فرمے سی ہر نظر نال اندے 70 حاجات پورے تھی سن. سبحان اللہ. تے سب تو کم تر درجہ جڑا قبولیت دا ہے وہ مغفرت. یہ مطلب ہے وہ دنیا ہو معافی ہاتھ وچ جڑی شے بھی منگنا چاہ سی اللہ سے وہ عطا فرمے سی. سبحان اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ نے فرمایا این نماز دی جڑی فضیلت ہے وہ میں 3 صحابہ کو سنی ہے. سبحان اللہ. تو میں سمجھنا بھی یہ ضروری ہے وہ رات دی عبادات دی ایک شے میں گزارش کی تھی. جی میں صلاۃ الخیر دے حوالے نال بھی میں چاہی سی کہ پروگرام دے آخر تاڑے کولو پیغامات دی شکل چ ہی لے کے سوغات پیش کیتی جائے اپنے ناظرین واسطے کہ ایک لسٹ ہے پوری میرے سامنے عبادات دی کہ اینو پریسائز طریقے نال آخر چ رکھ دیتا جائے. بہت خوبصورت تسی ایڈیشن کیتا علامہ صاحب. تحویل قبلہ جیسا میں شروع عرض کیتا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او جڑی مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی انہوں او دے پیچھے حکمتاں کی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش دے مختلف اینگلز اسی علماء کرام اور مفسرین نو ڈسکس کردے ہوئے کتب دے اندر سنیا دیکھیا پڑھیا. میں چاہواں گی اس حوالے نال ساڈے سنن والیاں تک روشنی پہنچاؤ. میں سمجھنا کہ تحویل قبلہ دا ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے جڑا کائنات دی اجتماعیت واسطے اس تو وڈا کوئی ذریعہ یا پیش خیمہ نہیں ہو سکتا سی. تحویل قبلہ تھوڑا جی اگر انہوں اسی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو نال ویکھنے ہیں تو اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ دے وچ جدوں سن تے آپ نماز ادا فرماندے سن بیت المقدس شریف دی طرف رخ کر کے. ٹھیک. کچھ لوگوں نے لکھیا، لوگوں تو مراد مفسرین نے یہ لکھیا ہے کہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام دا رخ انور مکۃ المکرمہ دی جانب سی. بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رکن یمانی دی طرف کھڑے ہوندے سن. صحیح. پہلے قبلہ تے رخ اس تو بعد بیت المقدس سن کہ دونوں ہی چیزیں سن تے شاید اتھوں اشتباہ پیدا ہویا کہ رخ جڑا ہے وہ بیت اللہ شریف ال ہوندا سی. چونکہ سانوں کوئی منسوخی دی روایت ایسی نہیں ملی کہ پہلے انہوں منسوخ کر کے تے پھر بیت المقدس رخ کرایا گیا ہوئے. ایک رائے سی وہ میں تھوڑے سامنے رکھی. اس تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے اندر ایک خواہش ضرور سی کہ میں رخ جڑا ہے جدوں آپ ہجرت فرما لئی خصوصاً یعنی وہی سینیریو اگر سامنے رکھی ہے کہ رکن یمانی نال کھڑے ہو کے کعبہ بھی ویکھنا تے منہ جڑا ہے وہ بیت المقدس ال کرنا. جدوں ہجرت ہو گئی ہن کعبہ نظر تے نہیں بظاہر آ رہا، رخ بیت المقدس ال ہے تے آپ دے قلب انور دے اندر اے بات ہے سی. اور میں تھوڑی جی بات واضح کراں اس قدر خوبصورت بات ہے ادھر ایک اے بھی پہلو اگر مد نظر ہوئے تے اس وجہ نال بھی یہ بات ذہن وچ آندی سی
چونکہ آپ ہر کائنات دے ہر ذرے واسطے بے شک، نبی بن کے آئے نے. بے شک، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ دے وچ چاہے جمادات ہون، نبادات ہون، انسان ہون، حیوان ہون، کوئی بھی ہوئے. تے جڑا بیت المقدس ال رخ کر کے نماز پڑھنا سی وہ صرف اس وقت جڑا قبلہ ہے وہ عیسائیت دا ترجمان قبلہ. ٹھیک، جبکہ یہودیاں دا قرآن مجید نے دونوں سینیریو بیان کیتے ہیں کہ عیسائی جڑے نے او مشرق ال کیوں نے کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ دی نسبت نال، جی، اور یہودیاں دا جنوب وما کنت بجانب الغربی، یہ قرآن مجید وچ اشارہ ہے. جبکہ حضور علیہ السلام چونکہ کائنات دے نبی سن، یونیورسل نبی سن، آپ دی نبوت دا تقاضا سی کہ قبلہ وہی ہوئے جڑا سارے واسطے ہوئے، جہدے واسطے عیسائی بھی، یہودی بھی اور مسلمان بھی. اور درمیان یہ خواہش بھی موجود ہے کہ چونکہ آپ دے جد امجد دا قبلہ تعمیر کردہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دا او تعمیر کردہ قبلہ. خیر جدوں مکۃ المکرمہ تو ہجرت تو بعد آپ مدینہ شریف آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دی روایت مطابق 17 کوئی مہینے حضور علیہ السلام نے اتھے بیت المقدس نماز ادا فرمائی رخ کر کے. 16-17 مختلف مہینے اس کے ہیں. پھر اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک نماز دی حالت دے وچ 3 مختلف روایتاں نے، صبح دی نماز، عصر دی نماز یا ظہر دی نماز. سب تو جڑی آسن رائے وے او ہے صبح دی نماز دی، اور باقیاں واسطے چونکہ اسے دن ایک قبیلے تک گل پہنچی تے آپ دی ظہر دی نماز سی، اگلے دن جڑی گل پہنچی تے او جڑا ہے عصر دی نماز سی. ادھر مختلف روایات دے وچ تاہم کسی بھی نماز دے وچ آپ ہے سن نماز پڑھدے ہاں نبی اکرم علیہ السلام دی خواہش اور قرآن مجید دی آیات تسی تلاوت کیتیاں دوسرے سپارے دیاں، اللہ جل مجد العظیم نے اس خواہش دے احترام وچ پھر قبلہ حضور دی خواہش تے بدل دیتا. مختوم صاحب کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں تے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ والدہا والتے صحابہ کرام دوران نماز بھی تکدے رہندے سی تے او آپ دا چہرہ مبارک کیا نماز دے اندر مڑدا ہویا دیکھ رہے سی؟ کیا انہوں نے صفاں تبدیل کیتیاں؟ تھوڑا جہا میں چاہواں گی وہ جڑا وجد آفرین منظر ہے نا کہ وہ جدے بارے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی خوبصورت گل کیتی، فرماندے ہے اس عقیدے واسطے اس وارفتگی لی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اے جڑا خوبصورت ایک نظارہ ہے، میں چاہواں گی انہوں اپنے ایمان افروز انداز چ بیان فرماؤ. بہت بڑا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. میں شروع کرے سا جڑا حسن زبان دا پرشین دے جڑا سارا اسلامی ذخیرہ ہے بہت بڑا ہے. جی اے کہ شرح ودہا عالم آمد جمال روح تو سبحان اللہ. حضرت غلام حسن شہید فرمائن ہی گال کو جڑی گال تو سب بیان کیتی ہے، قسم بقبلہ سوہ تو یا رسول اللہ، رواست سجدہ بسوہ تو یا رسول اللہ. یہ آپ کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے. ہم نے کہا یہ سجدہ کیوں کیا گیا؟ رواست آپ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ جائز ہے میرے آقا، رواست سجدہ بسوہ تو یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. مگر یہ باتیں یہی گل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی نا کہ اے جانور، اے آ کے بکریاں تانوں سجدہ کر دیاں، اونٹ سجدہ کر دے، یا رسول اللہ سانوں بھی اجازت دیو. تو میں چاہتا ہوں اساں اپنے ٹاپک والے پاسے آؤں. جی تحویل کعبہ تو میں تھوڑا جہا پیچھے مزید گیا تو سب اگاں چلے گئے. میں ول موڑ مڈو شروع کرے سو اساں تحویل کعبہ جڑا ٹاپک ہے وہ بڑی اپنے اندر زخامت رکھ دے، وسعت رکھ دے اپنے اندر. ایندا ایک اساں سمجھدے سے کہ نظریاتی پہلو ہے جی، ایندا ایک سیاسی پہلو ہے جی، ایندا ایک نظاماتی پہلو ہے. بالکل نظام جڑا تبدیل تھی نہ پیا ہوندے اندر ڈھیر ساری چیزاں چاہیے ہونا. صحیح. اسلام چونکہ ناسخ ہے تمام نظاماں دا. بالکل. دین اسلام آون نال پچھلے سارے دین ختم تھی گئے. بالکل. وجعل الحق
وضاحق الباطل. بالکل. ہوں اسے دیکھوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دل ایک خیال کیوں پیدا تھیا. میں تھوڑا جا چاہسا کہ اندے تے ضرور روشنی جی پاتی وجے. جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام این جہان دے اتنے تشریف گھن ہیں، این خطے دے اتنے مشرکین دا غلبہ ہے. صحیح. تحویل کعبہ جڑا آدھس ہے تو سب تو پہلے سب کو کعبہ دیکھنا پوسی ٹھیک. کہ کعبہ کیڑی شے ہے. صحیح. اگر اساں کعبے کو ڈسکس نہ کرے سو نا اون والے تک تحویل دی سمجھ نہ آسی. بالکل صحیح. این پوری کائنات دے جڑے 18,000 عالم دے اتنے مشتمل ہے، صرف ایک شے کو کعبہ آکھا گیا. صحیح. جڑے کوئی شے کوئی نہ آئی، اللہ صحیح دے ارادے دے جڑے کوئی شے کوئی نہ آئی، تو سب تو پہلے کیڑی شے بنی ظاہری طور تے این دنیا دے اتنے وہ کعبہ آئی. سبحان اللہ. کعبہ بلند شے کو آدن. این کائنات دے اتنے اگر کوئی شے نظر آنے والی ہے تو وہ کعبہ آئی. صحیح. ہوں اساں آسو تحویل والے پاسے ٹھیک. یہ بدلا کیوں گیا. جڑے اسلام دی ترویج اشاعت شروع تھی گئی تا جڑے مخالفن امیجیٹ وہ یہودی. صحیح. نصارہ کو نام مدینہ منورہ دے اندر ہے آباد سی نا. جی جی. وہ چونکہ مکہ تو زیادہ قریب جڑے ہیں وہ یہودی ہیں. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا عمل مبارک آئی آپ حجر اسود والے پاسوں یا رکن یمانی والے پاسوں اس طرح کھڑتے ہیں کہ رخ بیت المقدس والے پاسے تھی نہ. صحیح. ہوں اتنا ایک بہت ایک مغالطہ ہے، تاریخی مغالطہ، کہ بیت المقدس کداں قبلہ نہیں رہا، مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد ہے، وہ کعبہ کداں اندر تے حج نہیں کیتا گیا اتھا وانتے. بالکل. ایویں جڑے یہودی ہیں وہ آدھے ہیں بھئی یہ ہیکل سلیمانی قبلہ ہے، کداں حج نہیں کیتا گیا اتھا. ابتدائی زمانہ تو حج صرف کعبہ دا کیتا گیا. بے شک. تو ان دی فضیلت ابتدائی زمانہ تو ہے. سرکار کو ایوہ سے پیارا لگتا ہے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ہتھوں ان دی تعمیر نو کیتی گئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ہتھوں ان دی تعمیر نو کیتی گئی ہے. جی. ہوں جڑے لگ آپ نے نماز دا معمول اتھا ہی شروع کیتا جڑے لگ دا معراج النبی نبی دا ہائی واقعہ معراج شریف تے آپ تشریف گھن گئے واپس ہے تو نماز شروع کر لی تھی. ٹھیک. جڑے لے آپ تشریف گھن گئے ہجرت دیتے وہ کیفیات جڑے ہجرے کعبہ دی کیفیات ہیں اگر ہناؤں کوئی ڈٹھا ونجے نا تو بندہ دنگ رہے ہوندہ. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام فرمائنا تشریف بھی کتنے وال پیچھا موڑتے کھاڑتے دے دن بیت اللہ شریف کو کہ میں تو کرا چھوڑنا نہ بھی چاہتا. اللہ اکبر. تو وہی بندہ تھوڑا جہاں توجہ کرے نا ان کیفیت دے ہوتے تو آپ کو بیت اللہ شریف نال کتنی وابستگی آئی، بالکل کتنی محبت آئی اور ان کو چھوڑنا کتنا مشکل آئی. شاہ صاحب چونکہ پروگرام دا وقت ختم ہونے لگا ہے میں چاہوں گی اپنا پیغام بھی تسی ایسے گفتگو جوڑ لو، صرف 2 منٹ نے ساڑھے کول. سب تو مختصر ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. سبحان اللہ. تحویل کعبہ دا جڑا مقصد ہے وہ ہے عشق نبی. واہ. قل ان کنتم تحبون اگر اللہ اساں فاتبعونی اپنی زندگی دے یحببکم وچ عشق نبی راسخ کر گنو تو میں سمجھدا قل ان کنتم تحبون اللہ جڑا ہے نا جی وہی بات دی گال ہے. اتباع ایویں نہیں تھی سکتی. عشق تو بغیر نہیں ہو سکتی. سب تو پہلے عشق جڑا آوے سی اطاعت آسان تھی ویسی. صحیح. سارا دل تے دماغ یکسوں نہیں تھیندا پیا. اساں سائیں نال محبت دے دعویٰ کرنے سے عمل نہیں سے کر سکتے سارے دعوے کمزوری ہے. اللہ پاک سام توفیق عطا کرے. علامہ صاحب اج دے موضوع دے حوالے نال پیغام. میں صرف اتنا پیغام اس موقع تے دینا چاہواں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحویل قبلہ دے موقع تے اللہ جل مجد العظیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رضا دے احترام وچ قبلہ بدل دیتا، کعبہ تبدیل ہو گیا. تے سانوں یہ چاہیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا
وہ ساڑھے واسطے کی یعنی رب وال حضور اگر حضور دی کوئی رضا ہے تو اللہ جل مجد عظیم نے اتنا وڈا انعام عطا فرمایا تو میرے ال حضور دی کی رضا ہے میں انہوں یہ سوچنا چاہیے. اور حضرت اقبال دا بڑا جاندار شعر ہے کہ تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست یا رسول اللہ. کہ ساڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے کائنات چور کوئی نہیں جو حضور بھی ساڑھے رس گئے تو پھر کی بنے. اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے, سانو توفیق عطا کرے کہ اسیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبت رسول, تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس تو بعد پنجواں حق کے رسالت جڑا نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکیے. اج دے موضوع دے حوالے نال میں اج اپنے اس پروگرام نو کلوز کردیاں ہویاں کچھ عبادات جنہاں دا شاہ صاحب نے بھی تذکرہ کیتا. انہاں دے اندر اج دی رات دی خاص عبادت یہ ہے کہ سب تو پہلے غسل کیتا جائے, مغرب تو بعد صلاۃ الاوابین ادا کیتے جان 6 نفل, اس تو بعد صلاۃ التسبیح, صلاۃ الحاجت, صلاۃ التوبہ انہاں دا اہتمام کیتا جائے. پھر اس رات نو صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز نفل صوفیاء مشائخ اولیاء تو ثابت نے, اگر او دا اہتمام کیتا جائے تو کیا ہی بات ہے. اس تو بعد پھر 14 رکعت مسنون او دا طریقہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا. سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں تقسیم فرمایا. پہلا حصہ اپنے نبی کریم اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام, دوسرا حصہ استغفار, اور تیسرا دعا اور مناجات چ گزاریا. اور اس رات نو صدقہ و خیرات دا اہتمام کرنا, غربا مساکین چ کھانے کھلانا, اور اگلے دن روزہ رکھنا. شرلیاں پٹاخے اس رات دے نال کدے منسوب نہیں ہیں, یہ شرلیاں پٹاخے بلکہ مذاق ہے اللہ دی رحمت, اللہ دی کرم نوازی اور احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. دوسرا جڑا پیغام آج تے موضوع تحویل قبلہ دے حوالے نال میں دینا چاہواں گی کہ حکمتاں بے شمار نے, مفسرین کرام نے تحویل قبلہ دیاں جڑیاں حکمتاں بیان فرمائیاں کہ ایک مسلمانوں نو الگ تشخص چاہیدا سی, قبلہ ابراہیمی دی سنت چاہیدی سی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل تو نبوت جڑی بنی اسماعیل المنتقل ہوئی او دا اعلان اور او دا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مقصود سی. مگر بنیادی اور خوبصورت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فارق حق و باطل کر کے اس واقعے نو منافقین اور مسلمان جڑے بظاہر کلمہ گو سی او اور جڑے مومنین سی انہاں دے درمیان فرق کر دیتا. اس تحویل قبلہ دے موضوع تے اور دیگر موضوعات نو جوڑ دیاں ہویاں اج میں ایک کتاب دا تعارف کروا کے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے پاسے جاواں گی. سیرت سرور عالم بہت ہی خوبصورت کتاب, اور اے کتاب پروفیسر ماسٹر محمد نواز صاحب دی پوری زندگی دا نچوڑ ہے. اس کتاب دے 2 جلداں نے. اس کتاب دے اندر انہوں نے موضوع گفتگو سیرت طیبہ نو بنایا, اور مستشرقین نے جن نے اعتراضات دین اسلام تے جڑے قرآن کریم تے صاحب قرآن دی ذات تے خصوصاً تحویل قبلہ دے حوالے نال اس کتاب دے اندر موجود ہے. پیر قمر الشکور احمد صاحب نے ایک کتاب تعارف واسطے سانو پیش کی تھی, انہاں دا بہت شکریہ. اور یہ کتاب علماء کرام نو خاص طور تے اج جڑے مستشرقین دے نال جنہاں دا واہ ہے انہاں نو ضرور پڑھنی چاہیے. ساڈے طلباء ساڈے اساتذہ کرام اور ساڈیاں لائبریریز دی زینت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے, اور سانو شب برات دے اندر اللہ دی رحمت دے حصول دی کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. اپنی میزبان نورید فاطمہ کو دیو اجازت. ہن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اج دے اس پروگرام دا اختتام فرمان گے علی رضا صاحب جی. بسم اللہ. کرم ہووے تے میں طیبہ نو جاواں, 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 کدی اس در تو پھر مڑ کے نہ آواں,
کدی اس در تو پھر مڑ کے نہ آواں جے بختاں وچ سفر طیبہ دا ہووے جے بختاں وچ سفر طیبہ دا ہووے انہاں راواں چ میں اکھیاں وچھاواں انہاں راواں چ میں اکھیاں وچھاواں میری جھولی چ نیکی کوئی بھی نہیں میری جھولی چ نیکی کوئی بھی نہیں اگر کچھ ہے تے بس آقا خطاواں اگر کچھ ہے تے بس آقا خطاواں فقیراں وچ تیرے جس دل دا رلیاں فقیراں وچ تیرے جس دل دا رلیاں میرے تے فخر کیتا ہے بادشاہاں میرے تے فخر کیتا ہے بادشاہاں تساں باجو میرا دنیا تے کونے تساں باجو میرا دنیا تے کونے تسی بھی پھیر لیاں جے نگاواں تسی بھی پھیر لیاں جے نگاواں او سن دے نے ہر ایک دل دی کہانی او سن دے نے ہر ایک دل دی کہانی میں پھر کیوں نہ اتھے دکھڑے سناواں میرے جے بے عمل تے پر خطا نوں میرے جے بے عمل تے پر خطا نوں تیرے در تے ملن آقا پناواں رضا دی جس قدر عزت جگ تے 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 اہن سب تیریاں آقا عطاواں
ਇਹਨ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਕਰਮ ਹੋ